للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد و سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 13واں پارہ 6 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، 7واں رکوع کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور سورہ یوسف گزشتہ نشست میں ہم نے اختتام کیا تھا اور سورۃ الرعد کا آغاز کیا ہے اور سورہ رعد کی تعریف بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، سماعت کیا ہے اور اس میں ایک موضوع تھا جو مناسبت ہم نے وہ گزشتہ نشست میں ہم نے نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ اب اس سورے کی اور پچھلے سورے کی جو لنک اپ ہے، مناسبت ہے، انشاءاللہ وہ پڑھ کر وہ سماعت کر کے انشاءاللہ ہم سورہ رعد کو انشاءاللہ پھر شروع سے آغاز کریں گے، کیونکہ ایک آیت ہم نے حصول برکت کے لیے پڑھا تھا۔ انشاءاللہ اب کنٹینیو کریں گے۔ مضامین یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے سماعت کیے تھے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یاد ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ وحدانیت کے بارے میں اور کئی اللہ کی نشانیاں ہم انشاءاللہ اس صورت میں ہم سماعت کریں گے، اور سورہ رعد کا مطلب بھی یعنی میننگ کیا ہے وہ بھی ہم نے سماعت کیا تھا، کس اس کی وجہ سے نام کیا ہے، نام کا مطلب اور نام رکھنے کی وجہ ہم نے وہ جانی تھی۔ آئیے سورہ رعد کا مناسبت کیا ہے، یعنی اس سورت سے پچھلے سورت کا لنک کیا ہے۔ سورہ رعد کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ یوسف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی زمینی اور آسمانی نشانیوں کا اجمالی ذکر ہوا تھا۔ یعنی اس صورت میں ہم اجمالی اوورال پورے اللہ کے جو نشانی ہے زمین اور آسمان، اس کے تعلق سے ہم نے اجمالی ذکر کیا تھا، اور اس صورت میں انشاءاللہ اس کی ابتدائی نشانیوں میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس صورت میں پڑھیں گے، جانیں گے۔ اور اس کے ساتھ اور ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آخری آیت میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ سورہ یوسف کے آخری آیت میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، اور سورہ رعد کی پہلی آیت میں بھی قرآن مجید کی شان بیان کی گئی ہے۔ مطلب اس سورت کے آخری آیت میں ہم قرآن کی فضیلت پڑھے تھے، جانے تھے، اور اس سورۃ الرعد کی پہلی آیت میں بھی ہم وہی اس کی شان یعنی قرآن پاک کی فضیلت ہم پڑھے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے یہ دو آیت جس طرح میچ کرتی ہے، لنک کرتی ہے، اس لیے اس سورت کا یہ لنک اپ ہے، مناسبت ہے۔ آئیے انشاءاللہ اب سورۃ الرعد کا آغاز پھر سے کریں گے۔ ایک آیت پڑھے تھے، انشاءاللہ پھر آگے کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ الف لام میم را حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جس طرح ہم ہر سورہ کی آغاز میں کئی صورتوں میں اب تک جتنے بھی ہم پڑھے تھے، الف لام میم، الف لام را، اس طرح جو بھی آیت لفظ ہوتے ہیں اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، اور اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کئی تفاسیر میں حکمت کے تعلق سے بتائے گئے ہیں، مگر اس کے ایکچوئل جو میننگ ہے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پر قرآن کی حقانیت کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، اور سورہ یوسف کے آخری آیت میں بھی وہی اس کی شان اور حقانیت کے بارے میں ہم نے سماعت کیا تھا۔ اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیتیں آپ پڑھیں گے قرآن میں جو آئی ہیں، یہ حق بیان کرتی ہے۔ آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، یعنی پیارے نبی کی طرف جو نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ جان بوجھ کر بھی، یہ جان کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر
कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तूक़िनून। और अल्लाह वो है, अब यहाँ पर आप जो निशानी है, आसमानी निशानी, जमीनी निशानी, तमाम चीजें आप समाप्त करेंगे, बगौर समाप्त करें। और अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बगैर सुतून के किला यानी जो पिलर्स कहते हैं बगैर सुतून के बनाया है, कायनात पर बुलंद फरमाया है। उसने सूरज और चांद को निजाम का पाबंदी बना दिया है। अल्लाह ताला ने अपने निजाम अमल जो हम देख रहे हैं, चांद निकल रहा है, सूरज फिर चले जा रहा है, ढल रहा है, तमाम चीजें अल्लाह ताला ने एक अपने हिसाब से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको बनाया है, जो चल रहा है निजाम को। हर एक अपनी मुकर्ररा मियाद यानी अपने वक्त पर मुसाफिमत मुकम्मल करते हैं, जो सर्किल्स करते हैं, जो राउंड वो ऑर्बिट के और घूमते हैं, चांद सूरज के और यानी जमीन उसके तरफ जो घूमते हैं, हर एक चीज अपने एक लिमिट के बराबर वो फिरते हैं। वो किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने बनाया है। अगर जरा सी भी अगर उसमें चेंज हो गया या टाइमिंग चेंज हो गए तो यानी दिन और बढ़ जाएगा या रात और तारीकी हो जाएगी, यानी दिन का जो टाइम है ड्यूरेशन वो कम हो जाएगा। ये तमाम चीजें अल्लाह ताला हर एक चीज अपने वक्त के मुताबिक चल रहे हैं, निजाम अमल चल रहा है, निजाम का पाबंद बना दिया गया है। और सारी कायनात के पूरी निजाम की तदबीर फरमाता है कौन? अल्लाह ताला फरमाता है। सब निशानियों या कवानीन फितरत को तफसीलन वाज़ेह फरमाता है ताकि तुम अपने रब के रूबरू हाजिर होने का यकीन कर लो। मतलब ये तमाम चीजें को देखकर अल्लाह ताला को यकीन जानो, अल्लाह ताला के रूबरू जो हाजिर होना है उसको यकीन जानो। ये तमाम जो निशानियां हैं, जो सोलर सिस्टम आप देख रहे हैं, जो ऑर्बिट्स आप पढ़े हैं अपने स्कूल्स में, तमाम चीजें जो ऑर्बिट के मुताबिक जो इवॉल्व हो रहे हैं, राउंड हो रहे हैं, चल रहे हैं, हर चीज अपने वक्त अपने मियाद के मुताबिक अल्लाह ताला ने तदबीर के हिकमत से बनाया है और वो चल रहे हैं, निजाम अमल चल रहा है। तो ये तमाम चीजों को देखकर अल्लाह को यकीन जानो और रब के रूबरू हाजिर होने का यकीन कर लो। यहाँ पर अपने ईमान को पुख्ता करना है तमाम चीजों को देखकर। वहुवल्लज़ी मद्दल, ये आसमानी निशानी है, वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा रवासिय व अनहारा वमिन कुल्लि थमराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इस्नैनि युग़शिल लैल अन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और वही है जिसने गोलाई के बावजूद जमीन को फैलाया है, यानी गोलाई मतलब जमीन राउंड है, जमीन गोल है, गोलाई के बावजूद उसके अलावा गोल रहने पर भी जमीन को फैलाया है और उसमें पहाड़ और दरिया बनाए हैं और हर किस्म के फलों फूलों में भी उसने दो दो जिन्सों के जोड़े बनाए हैं फूलों में। वही रात है, रात से दिन को ढांक लेता है, बेशक उसमें तफक्कुर करने वालों के लिए बहुत निशानियां हैं। ये हमारे लिए जमीनी निशानी है, जो दरिया है, पहाड़ है, जो देख रहे हैं, पहाड़ के रहने की वजह से जमीन अपने एक यानी उसको वेट संभाल रही है, जमीन किस तरह संभाल रही है, और उसके वजह से जमीन एक जगह राउंड हो रही है मगर हिल नहीं रही है। अगर सोचिए जलजला आ जाएगा तो जमीन अगर थोड़ा भी हिलेगी अपने इवॉल्व से तो किस तरह वो हर चीज आपके घर में जो भी है तमाम चीजें गिर जाएंगे। जलजला अगर आप थोड़ा भी शेक हो जाएगा जमीन तो किस तरह होगा, उसको सोचें, गौर फिक्र करें किस तरह अल्लाह ताला बना रहा है। ये तमाम चीजें हमें तफक्कुर करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। वफिल अर्ज़ि क़िताउम मुतजाविरातुन व जन्नातुन मिन अनाबिन व ज़रउन व नक़ीलिन व सिनवानुन व नक़ीलिन व सिनवानिन गैर युस्क़ा बिमाइन वाहिद व नुफ़ज़्ज़िलु बअज़हा अला बअज़िन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन याक़िलून। और जमीन में मुख्तलिफ किस्म के क़ितात है जो एक दूसरे के करीब है, और अंगूरों के बागात है, और खेतियां है, और खजूर के दरख्त है, और झुंडदार यानी अंगूर जिस तरह गोशे में होता है, और बगैर गोशे वाले मेवे हैं, उन सब को एक ही पानी से सैराब किया जाता है, और उसके बावजूद हम जायके में बास को बास पर फजील बख्शते हैं। बेशक उसमें अक्लमंदी के लिए बड़ी निशानियां हैं। व इन ताजब फाजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन व इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम व उलाइका अल-अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और अगर आप कुफ़ार के इनकार पर ताज्जुब करें तो उनका ये कहना अजीब है, अजीब तर है कि क्या जब हम मर कर खाक हो जाएंगे तो क्या हम
اکثر تو تخلیق کیے جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور انہیں لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے، اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پھر سے ہم کو مرنے کے بعد جو زندگی ہے آخرت کی ہے، یعنی ہم کو جا کر حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، یعنی پھر سے ہم کو زندہ کر دیا جائے گا، کس طرح یہ تمام چیزیں اس پر یقین کرنا ہے۔ مگر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو انکار کرتے ہیں، وہ لوگ ابھی بھی ایمان نہیں لاتے، رب کا انکار کیا، وہی انہوں لوگ ہیں جن پر گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے، یعنی جو انکار نہیں کریں گے ان کی سزا کیا ہوگی؟ ان کے گردنوں پہ طوق یعنی لوہ کے چیزیں طوق پڑے ہوں گے، اور یہی لوگ ہیں اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتے، اللہ پر یقین نہیں کرتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے جانے پر جو یقین نہیں رکھتے، وہ اہل جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُرْسَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یہ لوگ رحمت سے پہلے آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عذاب گزر چکے ہیں، اور اے حبیب بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بخشش والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے رسول مکرم، آپ تو فقط نافرمانوں کو انجام بد سے ڈرانے والے ہیں، اور دنیا کی ہر قوم کے لیے ہدایت بہم پہنچانے والے ہیں۔ یعنی کافر لوگ جس طرح ہر چیز میں جلدی کرتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ جس طرح آپ اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے عذاب آنے والے ہیں، کیوں اب تک عذاب نہیں آئے؟ وہ ہر چیز میں جلدی کرتے ہیں، تو وہاں کیوں نہیں اتاری گئی جو نشانی، کوئی نشانی رب کی طرف سے کیوں اتاری نہیں گئی؟ اے رسول مکرم، آپ تو فقط نافرمانوں کو انجام بد سے ڈرانے والے ہیں، یعنی یہ رسول بھیجے گئے ہیں جو ڈر سنانے والے ہیں، کس سے؟ عذاب کے تعلق سے، اور خوشخبری کس کے تعلق سے؟ دو چیزوں کے لیے رسول بھیجے گئے، ایک ڈر سنانے کے لیے اور خوشخبری نیک لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آپ نافرمان کو انجام بد سے ڈرانے والے ہیں، اور دنیا کی ہر قوم کے لیے ہدایت بہم پہنچانے والے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور رحم جس قدر سکرتے ہیں اور جس قدر بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے حال مقررہ حد کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر جو بچہ موجود ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہلے لکھا گیا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ وہی یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ یعنی ہر فیمیل اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، لڑکے کو یا بچے کو جنم دیتی ہے، اور رحم جس قدر سکرتے ہیں، یعنی جس طرح ماں کا رحم شکم بڑھتا ہے، سکڑتا ہے، اور جس قدر بڑھتے ہیں، ہر چیز اس کی ہاں مقرر حد سے ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پر جو 9 منتھس کا آپ ڈیوریشن، جو بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنے میں 9 منتھس جو گیسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے بچہ بڑھنے کا، تو ہر چیز اپنے وقت کے حساب سے وہاں پر ہوتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ، 1 منتھ کے بعد، 15 ڈیز کے بعد، 2 منتھس کے بعد جو ہونے والا ہے، ہر چیز ہر حال اپنے مقررہ حد کے مطابق ہوتا ہے۔ مطلب مقررہ جو وقت اللہ تعالیٰ بتایا ہے اس کے حساب سے چلتا ہے۔ تو یہاں پر ہر چیز صبر کے ساتھ رہنا ہے، ہر چیز اللہ جانتا ہے، اور اگر آگے بھی تھوڑا پیچھے ہو جائے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اگر آپ آزمائیں گے، سوچیں گے، تو بھی ہمیں پریشانی ہوگی۔ اگر ہم غور کریں گے کہ اس میں اگر وقت کے مطابق پہلے ہو گیا یا بعد میں ہو گیا تو ڈیلے ہو گیا، تو ہر چیز پورا جو پلاننگ تھی وہ پوری چلی جائے گی۔ مطلب یہاں پر اللہ جو وقت مقرر کیا ہے اس کے حساب سے چلتا ہے، چاہے دنیا میں ہو، چاہے آپ کو زمین و آسمان میں ہو، یا ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہو، ہر چیز اپنے مقرر وقت کے حال میں، اپنے حال کے اندر وہ ہوتے رہتا ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ تمام چیزوں نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے کھلی نشانیاں بیان کی جا رہی ہے، اور نان مسلمس کے لیے، غیر مسلم کے لیے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ایمان، اسلام کیا چیز ہے۔ یہاں پر ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر یقین کرنے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال
اور ہر نہا اور عیاں یعنی ہر چیز جو اندر ہے باہر، ہر چیز جو ظاہر ہے اور عیاں ہو رہی ہے کو جاننے والا ہے، سب سے برتر اور اعلیٰ رتبے والا ہے۔ مطلب ہر پوشیدہ چیز کو، ہر عیاں چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور سب سے برتر اور اعلیٰ رتبے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل والسارب بالنہار، تم میں سے جو شخص آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے، اور جو رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو اور جو دن کی روشنی میں چلتا پھرتا ہو، اس کے لیے سب برابر ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کس طرح دیکھ رہا ہے، اللہ کے تمام صفات کو، اللہ کے جو کوالٹیز ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے یعنی ہم لوگ جو آہستہ بات کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو رات کے اندھیرے میں یعنی تاریکی میں جو موجود ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور دن کے اجالے میں جو چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ سب اس کے لیے سب برابر ہے، یا چھپی یعنی اندرونی یا بیرونی، خفیہ یا ظاہری کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سب چیز برابر ہے۔ یا رات کی تاریکی میں اگر کوئی سوچ کر گناہ کر رہے ہیں، یعنی اس کے لیے ہر چیز ضائع ہے، یا ہر چیز دیکھ رہا ہے یہاں۔ اور یہ مطلب یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ دل کی جو سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دل کی نیت سے بھی واقف ہے۔ تو بندہ جو اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ نیک نیت کرتے رہنا ہے، بری نیتوں سے بھی بچنا ہے۔ تو یہاں پر رات کی تاریکی میں جو رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یا کس طرح دیکھ رہا ہے، جس طرح ہم دن میں دیکھتے ہیں لوگ چلتے پھرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی میں بھی دیکھ رہا ہے، اس کے لیے ہر چیز عیاں ہے، کچھ پردے میں نہیں ہے۔ مطلب یہاں پر اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوء فلا مرد لہ وما لهم من دونہ من وال۔ ہر انسان کے لیے ایک بعد دیگر آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اس کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ، آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ یعنی ایک کے بعد دیگر آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ظاہر کر دیا ہے قوم کے لیے، جو لکھ دیا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہاں، اپنے آپ میں قوم اپنے آپ میں تبدیلی کرتی ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے وہ نئے چیزوں کو یعنی اپنے سوچ کے حساب سے وہ اپنے آپ کو وہ اس کاموں کو اللہ تعالیٰ یعنی قوم تبدیل کرتی ہے، یعنی بنا لیتی ہے اپنے آپ سے، مگر اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کے لیے جو مقرر کر دیا ہے اس سے حالات کے نہیں بدلتا۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی عذاب آنے والے ہیں اس کی وجہ سے، قوم کے بدعمالیوں کی وجہ سے جو عذاب آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی جو مقرر کر دیا ہے، کس کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے وہ عذاب آ رہے ہیں۔ تو جو عذاب آنے والے ہیں اس کو کوئی ٹال نہیں کر سکتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اگر سوچ لیا ہے کہ اس قوم پر عذاب بھیجنا ہے تو اس کو کوئی اور آ کر اس کو نہیں ٹال سکتا۔ مطلب جو کن کہہ دیا فیکون ہو جائے گا، مطلب یہاں پر۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اور نہ ہی اس کے لیے، اس کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کوئی اور آ کر اس کو رکا نہیں سکتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ جو ٹھان لیا ہے، جو سوچ لیا ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہیں کبھی ڈرانے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور کبھی بھاری گھنے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے یا کبھی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے۔ یعنی اگر فار ایگزامپل ٹھنڈرنگ ہوئی یا گرجا، یا تو ہم کیا امید ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، تو یہ ہمارے لیے ایک امید دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارش ہونے والی ہے۔ اور وہی ہے جس نے بھاری گھنے بادلوں کو اٹھاتا ہے، یعنی بارش کے لیے
بھری کبھی یہ ڈرا بھی سکتے ہیں ہم، وہ بجلی کے ذریعے سے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے اور ہمیں ایک امید بھی ہوتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ تو کون کرتا ہے یہ تمام چیزیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے ہر چیز کو مقرر کر دیا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ بجلیوں اور بادلوں کی گرج۔ اب الرعد جو سورج کی نام ہے، الرعد، رعد کا مطلب ہے جو آواز ہم گرجنے کی سنتی ہے اس کو، آواز کو رعد کہتے ہیں۔ اور ایک تفاسیر کے مطابق بادلوں کے اوپر ایک فرشتہ رہتا ہے تو اس کا نام بھی الرعد ہے۔ تو یہاں پر بجلیوں اور بادلوں کی گرج یا اس پر متعین فرشتے، دونوں کے میننگ آپ کو سمجھا دیا، اور تمام فرشتے ہیں اس کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے۔ اور وہ کفار قدرت کی ان نشانیوں کے باوجود اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ سخت تدبیر و گرفت والا ہے۔ یعنی کس طرح بارش ہو رہی ہے، کس طرح گرجنے کی آواز آ رہی ہے، اور کون ہے جو بجلی کو گراتا ہے؟ آپ سنتے ہیں کہ بجلی وہاں پر گر گئی ہے اور یہ چیزیں ہوئے ہیں، کون ہے وہ بجلی کو لاتا ہے؟ کون ہے وہ جو بجلی کو برستا ہے، گرا دیتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں نشانیاں ہیں جو ہمیں کھلے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور کفار کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ، یہ قدرت والی نشانیوں کو دیکھ کر بھی وہ اللہ پر، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی یقین نہیں رکھتے۔ اور ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے تمام چیزیں جو دیکھ رہے ہیں اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ تو ہر حال میں اگر ہم غور و فکر کریں گے، اللہ اکبر جو کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، صرف کہنے سے نہیں بلکہ یہ نشانیوں سے غور و فکر کرتے ہوئے ہمیں ماننا ہے کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے۔ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں، ہر چیز کو اللہ واقف ہے۔ اگر ہم یہ فکر کریں گے تو اپنی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور تمام چیزیں جو دیکھ رہے ہیں ہم اس گناہوں سے بھی انشاءاللہ بچ سکتے ہیں۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اس کے لیے حق یعنی توحید کی دعوت ہے، اور وہ کافر لوگ جو اس کے سوا معبود باطلہ یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ انہیں کسی چیز کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ یعنی جو کفار معبودان باطلہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ کبھی کوئی چیز کے جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ آئیڈل سے بت ہے۔ ان کی مثال تو صرف اس شخص جیسی ہے جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے بیٹھا ہو کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کفار جس طرح بتوں کی، معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی مثال جس طرح ہے کہ وہ لوگ، کوئی بندہ، کوئی شخص دو اپنے ہتھیلیوں کو پانی میں رکھ کر صرف وہ سوچتے رہے کہ پانی اپنی خودی سے وہ اس تک پہنچ جائے گا۔ یعنی یہاں پر اپنی حرکت کے بغیر وہ جو لوگ، کیونکہ وہ بت ہے، وہ کوئی حرکت بھی نہیں کر سکتے، کوئی جواب بھی نہیں سکتے، مگر کفار جو ہے وہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جس طرح پانی میں ہتھیلی ڈال کر رکھیں گے اور پانی اپنے آپ اس کی طرف آ جائے گا، وہ سوچ کر وہ اس کی مثال دی جا رہی ہے، اپنے منہ تک پہنچ جائے، اور یہ تو وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ اور اسی طرح کافروں کا بتوں کی عبادت اور ان سے دعا کرنا گمراہی میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں بتوں سے، مگر کوئی چیز فرق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اگر بندہ پانی میں ہاتھ رکھ کر یہ سمجھے گا کہ پانی اپنے خود ہی سے منہ تک پہنچ جائے گا، تو یہ اس کی بیوقوفی ہے، اور یہ وہ غفلت میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے حرکت نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر حقیقی معبود کو جاننا ہے، حقیقی خدا کو جان کر دعا کرنا ہے۔ اگر یہ اسی طرح دعا یعنی اس معبودان باطلہ سے دعا کرتے رہیں گے تو وہ گمراہی میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً، اور ان کے سارے بھی صبح و شام اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو پھر ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی سجدہ ریز کیوں شروع کر لی ہے؟ تو یہاں ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ ہر چیز اللہ کی بڑائی کرتی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے،
تو یہاں پر ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ تمام حضرات سامعین نوٹ کر لیں، یہ سجدے کی آیت ہے، آفٹر پروگرام سجدہ کر لیں کیونکہ یہ سجدے کی آیت ہے، سجدہ کرنا واجب ہوگا، تو ہم پر یہ سجدے کی آیت ہے، یہ آیت کو جب بھی پروگرام اختتام ہوگا، وقت ہو گیا تو سجدہ کر لے یاد سے۔ قل من رب السماوات والارض قل للہ قل فاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل لله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ ان کافروں کے سامنے فرمائیے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ ہے۔ پھر آپ ان سے دریافت فرمائیں کیا تم نے اس کے سوا ان بتوں کو کارساز بنا لیا ہے جو نہ اپنی ذاتوں کے لیے کسی نفع کے مالک ہے اور نہ کسی نقصان کے؟ یعنی اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے؟ پھر بتایا جا رہا ہے کہ پیارے رسول کو آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ ہے، اور ان سے پوچھئے، دریافت فرمائیے کیا تم اس کے سوا ان بتوں کو، یعنی جس طرح وہ معبودان باطلہ بتوں کو کارساز بنا لیا ہے جو نہ اپنی ہی ذات پر نفع کر سکتی ہے، کیونکہ وہ آئیڈل سے، وہ بت ہے، اپنی ہی ذات پر اپنے ہی خاطر وہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، مطلب اپنے ہی لیے کچھ نہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، تو آپ تو ان کفار کے لیے کس طرح وہ فائدہ ہوگا؟ تو پوچھئے، ان سے دریافت کریے، اور نہ کسی نقصان کا، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پوچھئے ان سے۔ آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا جو دیکھنے والا یا اندھا جو نہ دیکھنے والا ہے، دو برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ دیکھنے والا تو دیکھتا ہے، بینائی اندھا نہیں دیکھ سکتا۔ تو اسی طرح انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو معبودان باطلہ ہے، جو بت ہے، وہ جو اپنے آپ کو ہی نفع نہیں پہنچا سکتے، تو تم کو کیا نفع پہنچائیں گا؟ تو اس طرح انہیں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تاریکیوں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا اندھیرا اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہاں پر کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح کچھ مخلوق خود بھی پیدا کی ہے، یعنی وہ لوگ بھی اس بت کو بنائے ہیں؟ تو اپنے آپ جو نظام چلا رہا ہے اور جو یہ لوگ تیار کر رہی ہے، وہ ایکول کیسے ہو سکتے؟ کچھ مخلوق خود بھی پیدا کیا ہے، سو ان بتوں کی پیدا کردہ اس مخلوق سے ان کو تشابہ یعنی مخالطہ ہو گیا ہے۔ فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فصارت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اس نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا تو وہ وادیاں اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلیں، پھر سیلاب کی راہ نے ابھر ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو آگ میں تپاتے ہیں زیور یا دوسرا سامان بنانے کے لیے، اس پر بھی ویسا ہی جھاگ اٹھا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو پانی والا ہویا، آگ والا سب بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، اور البتہ جو کچھ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہاں پر ہم کو ایگزامپل بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پانی کو برساتا ہے، وہ وادیاں اپنی گنجائش کے مطابق یعنی اپنی لمٹ کے مطابق وہ بہتی ہیں، اور زمین اپنی لمٹ کے مطابق اس کو جذب کرتی ہے۔ پھر جو جھاگ ہو گیا، جو اوور لمٹ ہو گیا، وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جس طرح اگزامپل کیا گیا ہے، آگ میں اگر زیور بنانا ہے تو اس کو جلایا جاتا ہے، جو اوور ہوتا جاتا ہے وہ جو ویسٹ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جتنی بھی لمٹ ہوتی ہے، زمین اتنی ہی لمٹ اس کو لے کر مسلمانوں یعنی انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور زمین کے باقی رہتا ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزیں اگزامپل کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا جا رہا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کیا بھلا ہی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم کو قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو
سو وہ اسے عذاب سے نجات کے لیے فدیہ دے ڈالیں، تب بھی انہیں لوگوں کا حساب برابر ہوگا اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی مطلب بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں، نشانیوں کو غور کر کے اگر ایسے لوگ جو انہوں نے اپنے رب کا حکم قبول فرما لیا، رب کا پیغام کو، رب کا جو فرمان ہے اس کو قبول کر لیا، وہ لوگ بھلائی میں ہیں، اچھے ہیں، یعنی سیف سائڈ ہے۔ اور جنہوں نے اس کا حکم قبول نہیں کیا، یہ تمام چیزیں دیکھ کر بھی جو اللہ کے حکم کو قبول نہیں کیا، یعنی ایمان نہیں لایا، یا ایمان کو یعنی اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے فرمان کو نہیں پہچانا، تو وہ زمین جتنی بھی چیزیں اس کو زمین پر ہے، زمین میں اس کے پاس موجود ہے، یا اس سے زیادہ بھی ہو، یعنی اس کا فدیہ دے سکے اتنا بھی اگر ہو، مطلب عذاب کا فدیہ اگر دینا چاہے تو بھی وہ اس عذاب سے نہیں بچ سکتا، اور اس کا حساب برابر ہوگا، یعنی حساب پوچھ تاچھ ضرور ہوگا، برابر ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ وہ نافرمان تھے، نہ اس کو اللہ کے فرمان کو نہیں پہچانتے، اللہ کو نہیں پہچانے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو وہ نافرمان ہے، اور نافرمانی کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا، اور اس کا عذاب کیا ہوگا؟ وہ دوزخ میں ٹھکانہ ہوگا، اور وہ ٹھکانہ جو بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ کمپیئر ٹو جنت بہت برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو نافرمان قوم ہے انہوں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں آج کے اس نشست میں ہم نے اللہ کے بارے میں جانا ہے، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کیا ہے، اللہ تعالی جس طرح ہمیں بتایا ہے سمجھنے کی کوشش کیے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان آیتوں کو سن کر، سماعت کر کے اپنے ایمان کو پختہ کر لیے، ہر حال میں، ہر چیز میں، جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کو غور و فکر کریں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہیں، اس سے آپ کا ذکر بھی ہو جائے گا اور اللہ کی اپنے ایمان میں تازہ ہو جائے گا، ایمان پختہ ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس نشست کو یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں، کیونکہ وقت قریب ہے، جتنا وقت ہم نے سوچا تھا اختتام قریب ہے، اور 8 رکوع ہو چکے ہیں، اور 13واں پارہ آدھا ہو چکا ہے الحمدللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس 2 رکوع میں ہم نے کافی چیزیں اللہ کے تعلق سے ہم نے پہچانا، جانا، پڑھنے کی کوشش کی، سماعت کرنے کی کوشش کی ہے، اور سجدے کی آیت جو پڑھی ہے آپ لوگ بغور یاد سے سجدہ کر لیں۔ آئیے دعا سے انشاءاللہ اس آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے یا اللہ سنا ہے، اس میں کچھ کوتاہیاں ہو، غلطیاں ہو، یا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ جس طرح ہم نے آج تیرے بارے میں جانا ہے یا اللہ، جاننے کی کوشش کی ہے یا اللہ، پڑھا ہے یا اللہ، تیری نشانیوں کو غور و فکر سمجھے ہیں یا اللہ، زمینی اور آسمانی نشان جو بھی سنے ہیں یا اللہ، اس سے ہمارے ایمان کو اور تازہ فرما دے، ایمان کو پختہ فرما دے یا اللہ، تو اس پر ایمان اور یار حقیقی ایمان والا بنا دے یا اللہ، پکا ایمان والا بنا دے یا اللہ۔ ہم کو تجھ کو یا اللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ، تجھ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ، اس طریقے سے یا اللہ ہمارے ایمان کو اور پختہ فرما دے، تیرے ہر اعمال کو یا اللہ، ہر فرمان کو یا اللہ ہمیں بجلانے والا بنا دے یا اللہ، تیرے احکام پر یا اللہ قبول کرنے والا بنا دے یا اللہ، تیرے احکام کو یا اللہ فالو کرنے والا بنا دے یا اللہ، تیرے جس طرح یا اللہ جو تو نے بتائے ہیں یا اللہ، تمام چیزوں کو یا اللہ غور و فکر کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ ہم سب کو یا اللہ تفکر کرنے والے، سوچنے والے یا اللہ، غور و فکر کرنے والوں میں فہرست میں داخل فرما دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے یا اللہ، ہر طرف تیری جلوہ کو دیکھ کر پہچاننے والا بنا دے، تیرے نور کو یا اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے یا اللہ، ہمارے دلوں کو یا اللہ منور فرما دے، تیرے کلام پاک کے ذریعے سے یا اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو، حسینوں کو کھول دے، ہمارے دلوں میں یا اللہ نور عطا فرما دے یا اللہ، دلوں کے میل کو، زنگ کو دور فرما دے، دلوں کا جو بھی پردے آئے ہیں یا اللہ، اس پردے کو دور فرما دے یا اللہ، جو بھی یا اللہ ذہنوں پر پردے آئے یا اللہ، تمام پردوں کو دور فرما دے یا اللہ، ہمارے بصیرت والے آنکھوں نصیب فرما دے، ہمارے آنکھوں کو یا اللہ بصیرت والا دل نصیب فرما دے یا اللہ، سارے دعاؤں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد پورا فرما دے، جو شامل ہو رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، تمام گھروں میں رحمت کی بارش نصیب فرما دے، تمام کو یا اللہ وقت نکال کر یا اللہ، اس وقت جو بھی یا اللہ ہم بیٹھ کر سماعت کر رہے ہیں یا اللہ، اس وقت کے ذریعے سے یا اللہ ہمارے یا اللہ باعث نجات بنا دے یا اللہ، جو بھی اعمال تجھے پسندیدہ یا اللہ ہو یا اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، پیارے حبیب کو یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، تیرے شریعت محتویٰ
تقوی پر عمل کرنے والا بنا دے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔